جیسا کہ نماز سے متعلق باتیں چل رہی تھی، اول چیز علم جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، دوسری چیز وضو مختصراً اس کے بارے میں بھی آپ سے عرض کر دیا گیا، تیسری چیز لباس اس کے متعلق بھی باتیں آ چکی ہیں، چوتھی چیز وقت کے متعلق بھی چند اہم باتوں پر جو ضروری تھی وہ میں نے بتا دی ہے، پانچویں چیز قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا پورا وجود قبلے کی جانب ہو، جو ہمارا جسم کا ظاہری اعضاء ہے اس کا تمام حصہ قبلے کی طرف ہو۔ تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، بدن سے ادھر متوجہ ہو۔ دوسرے یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہمارا تن متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح متوجہ ہو۔ تو پانچویں چیز قبلہ کی طرف رخ کرنا تھا، وہ میں نے عرض کر دیا۔ پھر چھٹی چیز نیت کے متعلق دو چار باتیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ نیت کے اندر آپ کے جتنی اچھائی ہوگی، جتنا آپ کا نیت صاف ستھرا ہوگا، معاملہ اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ بہرحال پھر نیت میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرنی ہے، نیت بھی تین چیزوں کی محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلی بات آپ یہ دھیان رکھیں کہ کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ 4 رکعت والی ہے اور یا 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، کس وقت کی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر ساتویں چیز تکبیر تحریمہ کے وقت بھی تین چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی تین چیزوں کی رعایت رکھنی ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دوسرے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم دنیا میں کر رہے تھے سب کو ہم نے پیچھے کیا، اب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو، دل میں اللہ کی بڑائی موجود ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔